میری بات آپ حضرات سمجھ گئے؟ یہ احسان ہے، لیکن جب بندہ کوئی احسان کرتا ہے نا تو پھر جتنی بڑی نعمت دیتا ہے اتنی باز پرس بھی کرتا ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام سابق میں بھی گزرے ہیں، لیکن وہ ہیرے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن افضل ہیرا کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیرا ہے اور وہ ہم کو دیا گیا، تو پوچھ بھی ہم سے زیادہ ہوگی۔ پوچھ بھی کس سے زیادہ ہوگی؟ ہم سے زیادہ ہوگی۔ ہمیں قدر کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو میں نے شروع میں تمہیدات جو باندھی تھی نا، وہ اس وجہ سے باندھی تھی کہ ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا ہے، کھیل کود کو، تماشوں کو، عرش لگانے کو، ڈی جے پہ ناچنے کو، ڈانس کرنے کو ہم نے حضور کی محبت سمجھا، اللہ کی قسم اتنی بڑی شخصیت بس آپ کے ڈی جے اور ڈانس کی محتاج بولو نہیں ہے، حضور اس کے محتاج نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں ہمیں محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں کہ وہی صحیح طریقہ ہے حضور سے محبت کا۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، آئے تو ہیں وہ لیکن ان کا کام کیا ہے؟ ڈی جے پہ نچانا۔ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، ان کا کام ہے لوگوں میں اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو تمہارے درمیان میں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تمہیں اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ ڈی جے پہ ناچنا، ڈانس کرنا، عرشاں لگانا، یہ جو ہے نا راستوں میں ادھر ادھر ادھم مچانا، لوگوں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بولو نا نہیں ہے۔ کسی کو بھی اپنی وجہ سے ایذا رسانی نہیں ہونا، تکلیف نہیں ہونا۔ ہاں، ذرا سی بات پر ہم جو ہے نا لوگوں کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان پڑوسی ہو، حضور نے یہ نہیں فرمایا پڑوسی غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو، مجوسی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے کسی عمل سے ان کو ایذا رسانی نہیں ہونا۔ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مومن ہی نہیں ہے وہ شخص جس کے ذات سے اس کے پڑوسی کو ایذا رسانی پہنچے، تکلیف پہنچے۔ پیشنٹ ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ رہتے، دمے کا مریض رہتا، بیماری میں مبتلا رہتا، پریشان رہتا، آپ دبا کے ناچ رہے ہو، دیواریں ہل رہی ہوں، گھروں کے جو ہے نا میزاں ہل رہی ہیں، کرسیاں ہل رہی ہیں، آپ اس کو حضور کا عشق سمجھے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں آپ۔ حضور نے فرمایا کہ مومن ہی نہیں رہتا وہ شخص جس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو۔ عاشق تو بہت دور کی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں مومن نہیں رہتا وہ آدمی۔ اگر فتویٰ لگانا ہے تو جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتویٰ لگاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسا ناچنے گانے سے روکنے کو بولنا عشق رسول کے خلاف ہے، نہ، ہرگز نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ واقعی اگر آپ کو محبت ہے نا تو آپ ہر پیر کو روزہ رکھو، محبت ادا کرو حضور سے۔ حضور نے تو یہی کیا نا پوری زندگی میں، روزہ رکھو، حضور کی پیدائش کے دن آپ صدقات کرنا چاہتے ہیں صدقات کرو، غریبوں میں کپڑے تقسیم کرو، غریبوں کو بلا کے کھانا کھلاؤ، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن مخصوص ایام میں کر دینے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بقیہ ایام میں لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو عمومیت دینی چاہیے کہ سارا سال میرے نبی کا، ہر لمحہ میرے نبی کا، ہر گھنٹہ میرے نبی کا، ہر ساعت میرے نبی کی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ آ گئی؟ بیزار ہو رہے ہیں تو بول ڈالو تاکہ بات ختم کر دوں۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ آ گئی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں سے یہ بات بتائی گئی، یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کام کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، بولو نا، ان لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ صفائی بولے تو کس سے؟ بولو، شرک سے، کفر سے، ارتداد سے، نفاق سے، بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے اور مروجہ طریقہ کار سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں، اوصاف رذیلہ کو نکالتے ہیں، اوصاف حمیدہ کو ڈالتے ہیں۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کرنا۔
نماز اس میں ڈالی، روزہ اس میں ڈالا، زکوٰۃ اس میں ڈالی، حج اس میں ڈالا، تلاوت اس میں ڈالی، ذکر اس میں ڈالا، اللہ کا نام اس میں ڈالا، اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک اس میں ڈالا، اور نیکی کے اعمال ڈالے، خیرات ڈالی، صدقات ڈالے، عطیات ڈالے، ہدایہ ڈالے، جو کچھ خیر کے کام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتے ہیں، اچھی چیزیں ڈالتے ہیں، بری چیزیں نکالتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اس کے اندر سے انا نکالتے ہیں، تکبر نکالتے ہیں، فخر نکالتے ہیں، غرور نکالتے ہیں، حب جان نکالتے ہیں، حب مال نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے توہین کرنے والے کلمات نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مدحت اور ثنا کرنے والے کلمات ڈالتے ہیں۔ میری بات آپ حضرات سمجھ گئے؟ وہ یزکیہم، اور تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ یزکیہم، اور ان کے قلوب کی صفائی کا کام کرتے ہیں، ان کے قلوب کی صفائی کا کام کرتے ہیں، وہ یزکیہم۔ تیسرا کام کیا گنا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں، کتاب کا اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کا علم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جاہلانہ رسوم و رواج اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے حکمت والے الفاظ کی، کلمات کی، اوصاف کی، کردار کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمت سے بھرے الفاظ کے ذریعے سے اس کو نکالا، کیسے کیسے لوگوں کے دلوں سے بغض کو نکالا۔ آپ لوگ دیکھیں واقعات اٹھا کر کے تو پتہ چلے گا کیسا حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے رسول نے جھگڑوں کو ختم کیا۔ جب کعبۃ اللہ بنایا جانے لگا تو اس وقت میں تعمیر نو کا کام چل رہا تھا، تو حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے۔ ابھی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، لیکن لوگوں میں ایک بحث چھڑ گئی کہ بھئی حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے گا، کیونکہ وہ بڑے اعزاز کی بات تھی، اللہ کے گھر کو حجر اسود لگانا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اب سارے قبیلے جھگڑ پڑے، کیونکہ عرب کا ماحول ایسا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر برسوں جو ہے نا جھگڑے چلتے تھے، جہالت کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، رسوم و رواج کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے۔ ایک مشورہ دیا کہ بھئی صبح جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کے ذریعے سے جو ہے نا یہ حجر اسود لگوا دیں گے۔ سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ مشورہ مناسب نظر آتا ہے۔ دیکھا تو صبح ایک وقت جو ہے اسی دوسرے دن صبح میں حضور پنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہو رہے تھے، تو سب نے اتفاق کر لیا کہ بھئی یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ سب کے چہیتے ہیں، یہ محبوب ہیں، چلو ان سے ہم رکھوا لیتے ہیں۔ اتفاق کر لیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ پھر بھی ایسی حکمت استعمال فرمائی کہ کسی کا دل بھی نہ دکھے اور کام بھی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ حجر اسود اٹھا کر کے ایک چادر پر رکھ دیا، اور سب قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ سب جنے جو ہے اس کے کنارے پکڑ لو، اور حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے قریب لے چلو، میں اٹھا کر کے اس میں لگا دوں گا۔ سب کا دل بھی رہ گیا، اور طریقہ کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حسن تدبیر کے ساتھ کام کیا کہ سب کے دلوں سے جھگڑے کی بو باز ختم ہو گئی۔ حکمت کہتے ہیں اس کو کہ بغیر جھگڑے کے کام ختم ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ سب کو کنارے پکڑوا دیے، اور حجر اسود جب قریب گئے کعبۃ اللہ کے تو حضور پنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اس میں لگا دیا۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ آ گئی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت اور کتاب کا علم سکھاتے ہیں، حکمت اور کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔